یہ بات دماغ رکھ لیجئے، داڑھی رکھنا فرض نہیں ہے اتنا بڑا جتنا بڑا فرض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت و کلام، منقبت و اشعار، بیانات، سوال و جواب، اسلامک معلومات کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آفتاب آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن گھنٹی کو بھی پریس کر دیں۔ یہ میری ماں بہن بیٹیاں ہیں، ان کو نہیں معلوم ہے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے اور نماز کتنی بڑی دولت ہے۔ اگر یہ جان لے کہ نماز کتنی بڑی دولت ہے تو اس کے بارے میں صرف ایک حدیث میں سناؤں گا، مگر اتنا یہ جان لے کہ مسلمان نہیں، ایک کافر امریکہ کی بہت بڑی پڑھی لکھی عورت ہے، وہ عورت بولی ہے کہ مسلمان لڑکیوں کو، مسلمان بیٹیوں کو فیئر اینڈ لولی وغیرہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف 5 ٹائم نماز پڑھیں اور نماز سے پہلے پابندی سے وضو کریں۔ اس وضو میں جو فیس واش ہے، چہرہ دھونا، دنیا کے سارے بیوٹی پارلر میں چہرہ پانی سے دھویا جاتا ہے، پھر اس میں کچھ لگایا جاتا ہے، پھر اس وقت کپڑے سے پوچھا جاتا ہے، پھر پانی سے دھویا جاتا ہے، پھر لگایا جاتا ہے۔ 1-2 گھنٹے تک ایسے ہی کر کے 3000 روپے لیا، اس عورت کو بھگا دیا جاتا ہے۔ یہ ہو گئی بیوٹی پارلر میں سجنا دھجنا۔ اور لڑکی کو بولا جاتا ہے کہ تم شادی میں روئے گی نہیں، اگر روئے گی تو تیرا میک اپ بگڑ جائے گا۔ اب وہ بیچاری رونا چاہتی ہے کہ میں روؤں، میں ماں سے جدا ہو رہی ہوں، میں باپ سے جدا ہو رہی ہوں، میں اپنے سارے گھر سے جدا ہو رہی ہوں، مگر وہ ڈر سے روتی نہیں ہے کہ آنسو نکلا کہ سارا میک اپ بگڑ جائے گا۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے سوچ سکتے ہیں آپ۔ یہ بیوٹی پارلر ہر گلی میں کھل رہے ہیں، اس بیوٹی پارلر میں صرف پانی سے چہرہ دھویا جاتا ہے، تھوڑا سا کیمیکل لگایا جاتا ہے۔ امریکہ کی مسز لیڈی بیچر کہتی ہیں کہ مسلمان عورتوں کو کوئی لوشن لگانے کی ضرورت نہیں، وہ صرف 5 ٹائم پابندی سے نماز پڑھیں اور ہر نماز سے پہلے وضو کریں، جس وضو میں 3 بار چہرے کا دھونا ہوتا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ سجدہ تھوڑا یہ لمبا کر دیں، سجدہ تھوڑا لمبا کریں، پھر سلام پھیرنے کے بعد آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ لیں۔ سر نیچے ہونے کی وجہ سے جو ہر رگوں میں اوور فلو ہو کر بلڈ پہنچتا ہے، اس کے تعلق سے وہ کہتی ہیں کہ اگر سجدہ تھوڑا لمبا کریں تو بغیر کسی لوشن کے سب سے زیادہ یہ خوبصورت ہو جائیں گے۔ اللہ الصمد۔ اگر یقین نہیں آئے تو میری ماں بہن بیٹیاں آج سے نماز شروع کر دیں اور ہر نماز سے پہلے وضو کریں۔ وضو میں چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، پاؤں دھونا، یہ ہے۔ اور سجدہ تھوڑا لمبا کریں، چونکہ سجدے میں چہرہ نیچے ہوتا ہے، اور جو یہ ہارٹ بلڈ سپلائی کرتا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک کا سارے سب کو بلڈ سپلائی یہ ہارٹ کرتا ہے۔ اور اگر وہی رگیں بند ہو رہی ہیں آج کل، جس کی وجہ سے ہارٹ کی بیماری بڑھ رہی ہے، دہلی میں بڑے بڑے ہاسپٹل ہارٹ کے کھل رہے ہیں، اٹیک آ گیا وہ مر گیا، اٹیک آ گیا مر گیا، یہ کیا چیز ہے؟ یعنی دل کی رگیں خون کو پہنچانا اور باہر منتقل کرنا چھوڑ دیا، رگیں بلاک ہو گئی۔ جب رگیں بلاک ہو گئی تو اب جب بلڈ نہیں جائے گا تو مر جائے گا۔ بابا، اے بابو، اے بابا، بیٹھو، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھو۔ اگر زیادہ لگا ہے تو جاؤ، زیادہ ہے تو جاؤ ورنہ بیٹھو۔ اور شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ دین کی بات مت سنو، شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ دین کی بات سنو مت سنو، فوراً پیشاب لگاتا ہے وہ۔ شیطان کو آپ لاہور پڑھتے رہیے، اس کے شیطان بھاگتا رہے گا، اور دین کی بات سنتے رہیے آپ۔ اب ذرا غور سے سنی جو میں کہہ رہا تھا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا بول رہا تھا میں؟ ہاں، یہ دیکھیے ماشاءاللہ کتنے اچھے لوگ ہیں، کیا بات ہے، دماغ میں بالکل پریزنٹ ہے۔ ایسے لوگ رہیں تو صاحب 10 گھنٹہ تقریر کر دے آدمی۔ یہاں تو ہے کہ جو آج کل اتنے لوگ، دماغ آدمی کا، مکان، روٹی، دکان، بیٹی کی شادی، اچھا کپڑا پہنا، کھانا پینا، اس قدر دماغ اس میں پانی ہے کہ جمعہ کے دن تقریر کیا ہوئی، نماز میں قرات کس صورت کو ہوئی، لوگوں کو پتہ نہیں۔ مسجد سے باہر نکل جائیں، پوچھیں کہ کس صورت کی تلاوت ہوئی تو نہیں بتا پائیں گے لوگ، کیونکہ دماغ ہی نہیں رہا، وہ بدن تھا مسجد میں، دماغ چل رہا تھا کھیت میں۔ اکثر لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے۔ آج کل امام بننا بہت آسان ہے، کیونکہ اب پہلے امام بننے کے لیے پورا 30 پارہ رٹنا پڑتا تھا، اور آج کل صرف انا اعطیناک الکوثر اور قل هو اللہ احد، اسی دونوں سورت کو رٹ لیجئے، مسجد کا امام بن جائیے آپ۔
کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے کہ ہر نماز میں کیوں آپ انا اطعنا پڑھتے ہیں، کیونکہ مسجد میں دماغ رہتا ہی نہیں ہے، مسجد میں بدن ہے، دماغ رہتا ہے دکان میں۔ ایک ہی تقریر ہر جمعہ کو کیجئے، کوئی نہیں بولنے والا ہے کہ محمد صاحب اب ہر جمعہ کو ایک ہی تقریر کیوں کرتے ہیں، چونکہ سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا دماغ ہی یہاں پریزنٹ نہیں ہے، وہ سب کھیت میں چل رہا دماغ۔ اس لیے آج کل امامت بہت آسان، پہلے کے امام تھے جو ہر جمعہ کے دن الگ الگ تقریر کرتے تھے، ایک ہفتے میں 5 حدیث رٹتے تھے، تب جمعہ کو سناتے تھے، اور سال بھر میں 50-52 جمعہ ہے، اب ہر جمعہ کے دن الگ الگ تقریر کرتے تھے، تب 50 گاؤں کے لوگ آ کے اس امام کی تقریر سنتے تھے۔ اگر دین سیکھنا ہے تو اس مسجد میں جاؤ، ہر جمعہ کے دن الگ الگ حدیث سنائی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اور آج کل ہم بولتے کیا ہے کہ اب پبلک آتی ہی نہیں مسجد میں، جب تقریر ختم ہوتی ہے تب لوگ آتے ہیں، تو آپ ایک ہی حدیث سنائیے گا تو کہاں سے لوگ آئیں گے؟ محنت کرنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گا، محنت کیجئے، محنت کیجئے، مسجد بھر جائے گی، جمعہ سے پہلے لوگ آ جائیں گے، 50 گاؤں کے لوگ آئیں گے۔ اب پہلے محنت تو کیجئے، ایک سال محنت کر کے بتا تو دیجئے پورے علاقے میں کہ بہادر گنج کی جامع مسجد میں جو امام ہے وہ ہر جمعہ کو 5 حدیث سناتا ہے اور الگ الگ حدیث سناتا ہے۔ اگر 50 گاؤں کے لوگ نہیں آ گئے، اذان سے پہلے مسجد نہیں بھر گئے، پھر وہ آ کے میرا دامن تھام لے۔ وہ یہاں تو صاحب ایک آدھا گھنٹہ موقع ملتا ہے، اس میں 15 منٹ نعت میں چلا گیا، اب 15 منٹ کوئی ایک موبائل میں دیکھ کے کرامت، بس کھیل ختم ہے۔ اب پبلک کیسے آئے گی؟ کیوں آئے گی؟ اور پبلک کیوں آئے گی؟ محنت کرنا پڑے گا، ایک اچھا امام بننے کے لیے محنت کرنا ہوگا، ایک اچھا مدرس بننے کے لیے محنت کرنا پڑے گا، ایک اچھا ٹیوٹر بننے کے لیے محنت کرنا پڑے گا۔ سنی لوگ جو ٹیوشن پڑھاتے ہیں وہ 1 گھنٹہ پڑھانا ہے، 3000 مہینہ لینا ہے، اور 1 گھنٹے میں بھی آدھا گھنٹہ موبائل چلاتے رہنا ہے۔ یہ بتائیں کہ جو بیچارہ 3000 مہینہ ایک بچے کا دے رہا ہے، وہ تو دیکھتا ہے کہ مولوی صاحب جو ہے موبائل چلا رہے ہیں، 1 گھنٹہ پڑھانا ہے الف با، یہ 1 سال سے الف با سے آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں، یہ موبائل چلاتے ہیں، ہٹاؤ اس کو بھگاؤ۔ وہ مولوی صاحب اس کے گھر میں آتا ہے، 1 منٹ بھی موبائل نہیں چلاتا ہے، اور ان کا بچہ 1 مہینے کے اندر میں سلام سیکھ گیا، فاتحہ سیکھ گیا، اور تجوید کی رعایت کرتا ہوا قرآن شریف پڑھنے لگا ہے۔ اسی کو بولا ہوا نہیں ٹھیک ہے وہ بدعقیدہ ہے، اچھا ٹھیک ہے وہ بدعقیدہ، بعد میں دیکھ لیں گے، بھی چھوٹا بچہ ہے، ابھی قرآن شریف پڑھانے میں کیا لگا ہوا ہے، جب بڑا ہوگا تب نہ بدعقیدہ، ابھی تو بچہ ہے، قرآن اس سے پڑھوا لیتے ہیں۔ تو اب اس کو بولا کہ قرآن پڑھواتا ہے، اور یہ سنی موبائل اور گٹکا کھانے والا یہ سڑک پہ جا کے رومال جھاڑتا ہے، اور وہ آج قرآن پڑھانے کے بہانے داخل ہوا، کل پورے گھر والے کا ایمان لوٹ کے چلا گیا۔ خالی شہرت کرتے رہیے اور جبہ اور بلیزر جھاڑتے رہیے۔ ایک اچھا کامیاب ٹیوٹر بن جاؤ، تم مت بنو شیخ الحدیث۔ ایک اچھا کامیاب ٹیوٹر جو الف سے لے کے یا تک قاعدے سے بچے کو پڑھا دے، قرآن شریف ٹھیک سے پڑھا دے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ 30,000 روپے مہینہ پورے ہندوستان میں کسی شیخ الحدیث کی تنخواہ ہے، اور تم نے اگر محنت سے بہادر گنج میں محنت سے پڑھایا تو 30,000 روپے مہینہ کہیں نہیں گیا ہے، کیونکہ ہر آدمی اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہے، لیکن اچھا ٹیوٹر نہیں مل رہا ہے۔ میں بھی پریشان ہوں، آج ہمارے یہاں 5 سال سے میرے بچے کو پڑھا رہے ہیں، 2,000 مہینہ میں دے رہا ہوں، مگر قاعدے سے بچہ پڑھ نہیں رہا ہے ہمارا، ہم تو باہر گھومتے رہتے ہیں، یہاں بچہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ میں 5-5 ہزار روپے دینے کو تیار ہوں، کوئی اچھا مل جائے، مگر کیا کروں، مجھ کو دل تو چاہتا ہے کہ وہ جو پڑوسی کے یہاں پڑھاتا ہے کوئی بدعقیدہ، اس کو بلوا لوں اپنے یہاں، مگر میں ایسا کر نہیں سکتا، چونکہ ہمارے بچے سلام کریں گے، بدعقیدہ کو سلام نہیں کرنا چاہیے، اور بہت سارا مسئلہ ہے، ورنہ دل روتا ہے کہ اپنے اچھے لوگ کہاں چلے گئے۔ ہم ایک نعت پڑھوا دیجیے، یعنی ایک شاعر بولا جلسے میں اور 10 اس کے چیلا چپیٹا آ جاتا ہے، اور سب بولتا ہمارا پڑھا دیجیے، نعت پڑھ دیں گے، پیسہ مل جائے گا۔ اچھا ٹیوٹر بنو، ٹیوٹر 5 وقت کی نماز پابندی سے مسجد میں پڑھو، اور اس کے بعد بچوں کو قرآن پڑھاؤ ٹھیک سے، 25,000 مہینہ کمائے گا، نماز چھوڑ کے 50 کروڑ بھی کما لے گا، نماز پڑھ کے 5,000، یہ اس 50 کروڑ سے 1,00,000 گنا بہتر ہے، کیونکہ اس کے کھوپڑی میں یہ بات آتی ہی نہیں ہے، کھوپڑی میں یہ بات آتی ہی نہیں، خالی بلیزر جھاڑتا ہے اور جو جبہ جھاڑ رہا ہے گٹکا جھاڑتا ہے، اس کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی ہے، یہ جو ہوتا ہے کہ جلدی سے شہرت مل جائے اور ٹکا کمانے لگائیں، اور ابھی سے گٹکا کھا رہا ہے اور ابھی سے نماز چھوڑ رہا ہے۔ ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے،
जैसे जिना करना हराम, शराब पीना हराम, चोरी करना हराम, डकैती करना हराम, वैसे ही एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम है। अब इनके दिमाग में घुसा हुआ है पैसा, अब चाहे नमाज छोड़ के पैसा कमाए, गुटखा खाते खाते कमाए, इसीलिए से न इधर का रहा न उधर का रहा, पेंडुलम की तरह झूलता हुआ दाढ़ी मोछ मुंडा के साइकिल का पंचर बनाने लगा। हुजूर हाफिज मिल्लत के पास एक शख्स आया था, कहा था हुजूर अगले साल मेरी दस्तार होने वाली है, इस बार मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, मुझको दस्तार बंदी दे दिए ताकि हम कहीं पढ़ाएंगे तो पैसा कमाएंगे, घर वालों को पालेंगे। हजरत ने कहा था कि दस्तार बंदी इस साल आपको दे देंगे, उससे बेहतर है कि इस साल आप फारसी की पहली कायदे से दूसरे मुदर्रिस के पास जाके पढ़ना सीख जाइए, ताकि इसी किताब को दूसरे मदरसे में जाके पढ़ाइएगा तो नौकरी मिलेगी तो पैसा कमा लीजिएगा। और अगर बुखारी शरीफ की दस्तार सर पे बांध दी गई और फारसी की पहली पढ़ाना नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे आप? सलक छाप बनेंगे? मेहनत जरूरी है, मेहनत करें। कोई जरूरी नहीं कि पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़ी खतीब बन जाए, पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़ी खतीब बनने की जरूरत नहीं। आप अपनी मस्जिद जहां इमामत करते हैं उस मस्जिद के अच्छे खतीब बन जाइए। आप इलाके के लोग आपका हाथ चूमेंगे, इलाके के लोग आप अगर आप नेक मुत्तकी हैं तो पांव चूमेंगे, और 5,000 कमा के इतना खुश रहेंगे कि मरने से पहले पहले वली बन जाएंगे आप। ये बात दिमाग रख लीजिए, दाढ़ी रखना फर्ज नहीं है उतना बड़ा जितना बड़ा फर्ज नमाज पढ़ना है। दाढ़ी मुंडा लें उतना बड़ा हराम नहीं है जितना बड़ा हराम एक वक्त की नमाज छोड़ना है। नमाज पढ़ना फर्ज आजम, नमाज छोड़ना गुनाह आजम। अब दाढ़ी है नमाज नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? दाढ़ी 2 रुपया कमाने के लिए है, जन्नत के लिए नहीं है। अगर जन्नत के लिए वह दाढ़ी होती तो दाढ़ी से बड़ा फर्ज है नमाज पढ़ना। पहले इसको पढ़ता हो, पहले इसको पढ़ता फिर बाद में दाढ़ी रखता हो, क्योंकि दाढ़ी रखना उतना बड़ा फर्ज नहीं जितना बड़ा फर्ज नमाज पंजगाना पढ़ना है। सारी जिंदगी नंगा रहे उतना बड़ा गुनाह नहीं। ईद बकरीद सब नंगे सर पढ़े उतना बड़ा गुनाह नहीं जितना बड़ा गुनाह नमाज पंजगाना छोड़ना है। ये जुब्बा पंजाबी मत पहनो, तो शर्ट पैंट पहनो। पंजाबी पैजामा पहनना जरूरी नहीं, शर्ट पैंट पहनो तुम।